بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عائلی و معاشرتی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل تحقیق کے بغیر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بالفاظ دیگر اس وقت کے اسلامی معاشرے نے بھی حسن ظن سے کام لیا اور صبر انتظار کی پالیسی پر چلتے ہوئے حد درجہ قوت برداشت اور ضبط و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ بالآخر ام المؤمنین کی برات میں پورا رکوع نازل ہوا اور منافقین کی پھیلائی ہوئی افواہ کے غبارے کی ہوا نکل گئی۔ مغربی مصنفین جن اسلامی سزاؤں کا برسر عام مذاق اڑاتے ہیں، انہی میں ایک حد زنا ہے۔ ان سزاؤں کو وہ دور وحشت کی یادگار قرار دیتے ہیں، لیکن اسلامی تعزیرات میں دور وحشت کی یادگاروں جیسی کوئی چیز نہیں آتی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اسلامی سزائیں انسانی معاشرے کے لیے زحمت نہیں بلکہ رحمت ہیں۔ اب حد زنا ہی کو لے لیجئے، یہ محض تعزیر نہیں، سوسائٹی کے لیے تنبیہ بھی ہے۔ اس کا مقصد سوسائٹی کو اخلاقی آلودگی سے پاک صاف رکھنا ہے۔ مغرب کے وضع کردہ قوانین کے نزدیک زنا ایک معمولی چیز ہے، اس کے گناہ ہونے کا تصور تو مغربی تہذیب میں نہیں ہے۔ جدید قوانین یا مغربی تہذیب میں صرف زنا بالجبر کو جرم شمار کیا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں مغرب کا تصور آزادی ہے کہ آزادی اس وقت تک جب تک دوسرے کی آزادی سے متصادم نہ ہو، لیکن اسلام میں آزادی کا تصور اس سے مختلف ہے۔ اسلام اسی کے ساتھ ایک قید اور لگاتا ہے، اور وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ بے قید آزادی کے استعمال سے معاشرے پر کس قسم کے اثرات مرتب ہوں گے۔ گویا مغرب میں براہ راست مداخلت ہی کو آزادی کے منافی سمجھا جاتا ہے، جبکہ اسلام اس کا دائرہ فرض سے معاشرت تک وسیع کرتا ہے۔ براہ راست مداخلت کے ساتھ وہ بالواسطہ مداخلت کو بھی آزادی کے خلاف مانتا ہے اور اسے انسانی سماج کے لیے مضر قرار دیتا ہے۔ ممکن ہے کوئی شخص یہ کہ اسلام کا تصور آزادی اور سوسائٹی کو صاف اور شفاف رکھنے کا دعویٰ سر آنکھوں پر، لیکن ایسی بھی کیا سنگ دلی کہ اگر کسی سے زنا کا صدور ہو جائے تو اسے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ سنسار کیے جانے کی یہ سزا رجم انتہائی وحشتناک اور اعلیٰ درجے کی سنگ دلی کی علامت ہے۔ لیکن اعتراض اٹھانے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ جن ممالک میں اسلامی قوانین نافذ ہیں، وہاں رجم، قصاص اور اسی طرح قطعیت کے کتنے مقدمات سامنے آتے ہیں۔ اس کے برعکس جن ممالک میں بے قید آزادی کا رجحان اور جدید کلچر کا غلبہ ہے، بالخصوص مغربی ممالک میں زنا، قتل، اغوا، ڈکیتی اور غنڈہ گردی کی شرح کس تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اسلام اپنے مضبوط موقف کے ذریعے معاشرے کو اس انجام بد سے بچانا چاہتا ہے اور جدید انسانوں کے ان اخلاقی بیماریوں اور آلائشوں سے پاک رکھنا چاہتا ہے جو بدقسمتی سے مغربی اقوام کا مقدر بنی ہوئی ہے۔ آج وہ تعزیرات نہیں ہیں، چنانچہ دیکھ لیجئے انسان شتر بے مہار بنا ہوا ہے اور ادھر ادھر منہ مارتا پھرتا ہے۔ خصوصاً مغربی ممالک میں جہاں اسلامی افکار و نظریات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، وہاں اعلیٰ انسانی اوصاف اور روحانی و اخلاقی اقدار خواب میں بھی دیکھنے کو نہیں ملتے۔ مغربی سوسائٹی میں روحانیت پر مبنی سوچ کو رجعت پسندی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس آپ اپنے ممالک میں جا کر دیکھیے جہاں پر کسی نہ کسی درجے میں اسلامی قوانین نافذ ہیں، یا جہاں کے عوام میں اسلامی قوانین اور اسلامی افکار و عقائد کو فکری و نظریاتی سطح پر برتری حاصل ہے، وہاں وہ حیاسوز مناظر دیکھنے کو نہیں ملتے جو لندن، پیرس یا دیگر یورپی ممالک میں برسر عام دیکھے جاتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ اسلام کے عائلی و معاشرتی قوانین کے بارے میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کو ذرائع ابلاغ کے ذریعے دور کیا جائے اور اسلام کے ابدی و آفاقی اصولوں کو سمجھا جائے۔